وقال عز من قائل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی 2 آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً نماز مشکل کام ہے، لیکن فرمانبرداروں پر یہ مشکل نہیں ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صبر اور نماز کے ذریعے اس کی مدد حاصل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز مشکل کام ہے، نماز کا ادا کرنا سخت ہے، لیکن جو نیک ہوں گے، متقی لوگوں کے لیے نماز کی ادائیگی گراں نہیں گزرتی. مؤمنوں کے لیے نماز نعمت ہے، مؤمنوں کے لیے نماز راحت کا ذریعہ ہے، مؤمنوں کے لیے نماز رحمت ہے، مؤمنوں کے لیے نماز سکون کا ذریعہ ہے. ایک مومن اپنے دل کا سکون نماز میں تلاش کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ لوگوں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سکون حاصل کرنا چاہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کر دیتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے رسول نماز کی طرف جایا کرتے، نماز پڑھ کر اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بڑا معاملہ آ جاتا، پریشان کن معاملہ آتا، تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سہارا لیا کرتے تھے. کبھی کبھار بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، کہ بلال نماز کے لیے اذان دو اور ہم نماز پڑھ کے ہم راحت محسوس کریں گے، راحت حاصل کریں گے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلوں کی ٹھنڈک نماز میں تلاش کیا کرتے تھے. ایک حقیقی مومن کی علامت یہ ہے کہ اسے نماز میں لذت محسوس ہو، نماز پڑھنے میں اسے مزہ آتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اسے ایک طرح کی مٹھاس، حلاوت محسوس ہو. تبھی چل کر ہمارے ایمان کی مضبوطی، ہمارے ایمان کی دلیل ہوگی. اگر ہمیں کبھی ہمیں یہ محسوس ہو کہ نماز ادا کرنا ہم پر گراں گزرے، نماز ہم پر بوجھ محسوس ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے ایمان کا امتحان لینا چاہیے، کہیں ہمارے اندر نفاق جیسی صفت داخل نہ ہو گئی ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی منافقوں کی علامت بتلاتے ہیں کہ منافقین جب نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے ساتھ آتے ہیں. نماز منافقوں پر بہت بڑا بوجھ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نماز ان کے لیے ایک بوجھ ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں کیا ہمارے اندر حلاوت کی کیفیت ہوتی ہے؟ کیا نماز ادا کرتے ہوئے ہمارے دل میں مٹھاس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہوئے سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. خدا نخواستہ
یہ صفت ہمارے اندر نہ ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑانا چاہیے کہ پروردگار میری نماز میں برکت عطا فرما، میری نماز میں حلاوت عطا فرما، میری نیکیوں میں مٹھاس عطا فرما، جس کے ذریعے میرے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، نیکیوں کا شوق پیدا ہو، نماز کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، صحابہ کرام نماز کی پابندی تو کیا ہی کرتے تھے، لیکن نماز ان کے لیے حلاوت حاصل کرنے، مٹھاس اور لذت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ معاملہ کس قدر کٹھن کیوں نہ ہو، موت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر بھی صحابہ کرام نماز پڑھنے کو ترجیح دیا کرتے تھے، نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول خبیب رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے قید کر لیا تھا، اور مشرکین ان پر ظلم کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ خبیب کو سولی پر لٹکانا ہے۔ اب جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ خبیب تم ایمان لے آئے ہو، ہم تمہیں سولی پر لٹکانا چاہتے ہو، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع دو۔ مشرکین نے انہیں آخری خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دی، اور خبیب رضی اللہ عنہ موت کے دروازے پر کھڑے ہیں، ایسے موقع پر بھی نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے درخواست کی۔ جب مشرکین نے انہیں نماز کا موقع دے دیا تو مشرکین کہ نماز موقع حاصل کرنے کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور سلام پھرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہتے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہے، میں نماز کو مختصر اس لیے کی کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ موت کے ڈر سے یہ لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں نماز لمبی پڑھوں، لیکن تمہاری باتوں سے بچنے کے لیے میں نے اپنی نماز مختصر کر دی۔ وہ فرماتے ہیں واللہ لولا ان تقولوا ان بی جزعا لزدت فی الصلاۃ، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہتے کہ موت کی ڈر کی وجہ سے تم نے نماز لمبی کر دی تو میں اور لمبی نماز پڑھتا، لیکن تمہاری ان باتوں سے بچنے کے لیے میں نے نماز کو مختصر کر دی۔ تو اس طرح صحابہ کرام ہر معاملے میں جہاں کہیں نماز کا موقع ملتا نماز پڑھتے، اپنے دل کو سکون پہنچاتے، لذت محسوس کرتے، اپنے ایمان کو مضبوط کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہم نماز ادا کرتے ہوئے ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نماز ادا کرتے ہوئے وہ لذت محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نماز میں حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے۔ اگر نہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، صحابہ کرام کتنی محنت راتوں میں دن میں کیا کرتے تھے، اس کے باوجود ان کی راتیں نماز سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ ایک سلف کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے رات کا وقت آتا تو مجھے خوشی ہونے لگتی ہے، رات کا وقت جیسے ہی داخل ہوتا تو میں خوش ہونے لگتا ہوں، کیونکہ مجھے رات جیسے ہی آتی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نماز پڑھتا ہوں، اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہوں، ہم کلامی کرتا ہوں، اس سے مجھے مزہ آتا ہے۔ کئی صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اتنی لمبی لمبی قراتیں کیا کرتے کہ پرندے ان پر آ کر بیٹھ جاتے، اور پرندے یہ سمجھتے کہ یہ کوئی ستون ہے یا کوئی تختہ ہے جسے جو ہے رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ صحابہ کرام ہوتے اتنی لمبی نماز کیا کرتے تھے، اتنی لمبی قرات کیا کرتے تھے کہ پرندے ان پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت میں اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مجھے مالا مال کیا ہے، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اسی طرح
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں اپنے 400 یا 700 صحابہ اکرام کو لے کر ایک دور دراز علاقے کا سفر کرتے ہیں. اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ علاقوں کے لوگ، بدو قسم کے لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے طاقت جمع کر رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو 400 یا 700 صحابہ کرام کو لے کر نکلتے ہیں، اور اس جنگ میں جب جانے کے بعد ان کی طاقت کچل دیتے ہیں تو واپسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو ایسے موقع پر جن لوگوں کو قید کیا گیا تھا ان میں سے ایک عورت بھی تھی، اور اس کا شوہر صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام کی ضرورت محسوس کی تو 400 یا 700 صحابہ کرام آرام کے لیے پڑاؤ ڈال دیے تھے، سفر روک کر آرام کرنے لگے تھے. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو 400 یا 700 صحابہ کرام کی نگرانی کی ذمہ داری دی. ان میں سے ایک مہاجر صحابی تھے جو مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور ایک انصاری صحابی تھے. ان دونوں صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی کہ یہ 400 صحابہ کرام کی نگرانی کریں گے تاکہ کوئی دشمن ان پر حملہ نہ کر دے. تو دونوں صحابی نگرانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ دونوں جاگ کر نگرانی کرتے ہیں. دونوں میں آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جاگتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کی آنکھ نہ لگ جائے، نیند آ جائے، ہم دونوں بھی سو جائیں گے. صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرماتے ہیں کہیں دشمن ہم پر حملہ نہ کر دے. تو دونوں باری باری جاگنے اور سونے کا ٹھان لیتے ہیں. صحابہ کرام میں سے جو انصاری صحابی تھے ان کا نام تھا عباد ابن بشر، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے مہاجر ساتھی سو گئے ہیں. اب خاموش کھڑے ہونے کے بجائے نماز میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس عورت کا شوہر جو صحابہ کرام پر حملہ کے لیے بڑی کوششیں کیا کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے تیر پھینکا. تیر پھینکنے کے بعد وہ تیر صحابی رسول کے پیر پر آ کر لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ صحابی اس تیر کو نکال کر چھوڑ دیتے ہیں اور نماز میں جاری رکھتے ہیں. 1 2 3 تیر لگنے کے باوجود وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہیں اور فوراً نماز ختم کر کے اس صحابی رسول کو جگاتے ہیں، مہاجر صحابی کو، اور معاملے کی خبر دیتے ہیں. اور صحابی رسول کہتے ہیں سبحان اللہ، تم نے پہلے تیر لگنے پر مجھے کیوں خبر نہیں کی؟ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں نماز میں ایک ایسی سورت کی ابتدا کر دی تھی، ایک ایسی سورت پڑھ رہا تھا کہ مجھے اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے نماز ختم کرنا گوارا نہیں لگا. مجھے اس سورت کو پڑھنے میں اور نماز میں مزہ مل رہا تھا، لذت مجھے مل رہی تھی، اس وجہ سے میں نے زخم لگنے کے باوجود اپنی نماز کو جاری رکھا تھا. تو اس طرح صحابہ کرام دیکھیے کہ نماز میں مٹھاس، لذت محسوس کیا کرتے تھے، نماز کے ذریعے راحت حاصل کیا کرتے تھے، نماز ان کے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ تھی. تو ہمیں بھی نماز کے ذریعے راحت حاصل کرنی ہے، سکون تلاش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس خیال کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں مالک الملوک کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں جو کہ ساری دنیا کا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، سب کچھ اسی کے ذریعے ہمیں ملتا ہے. یہ اس خیال سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے لگے تو اس کے دل میں بھی نماز کے فائدے نظر آنے لگیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی، ہماری نماز میں بھی اثر کب پیدا ہوگا؟ ہم بھی اپنی نماز میں لذت، حلاوت کب محسوس کریں گے؟ ہماری نماز بھی ہمیں فائدہ کب پہنچائے گی؟ ہماری نماز اللہ کے رسول کی نماز کی طرح کب ہوگی؟ اب ہماری نماز میں وہ حلاوت کب محسوس ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے. پابندی کا معنی یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے وقت سے پہلے تیار ہونا ہے. ایسا نہ ہو کہ اقامت کے وقت ہم مسجد میں حاضر ہوں اور سلام کے بعد ہم مسجد سے واپس چلے جائیں. ایسی نمازیں یہ فائدہ نہیں دیتی ہیں، یہ وقت کی روٹین نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پابندی ایسی کہ اذان کا وقت جیسے ہی ہو ہم نماز کے لیے تیار ہو جائیں. اور پابندی کا معنی یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ایک نماز ختم ہو دوسری نماز کا انتظار ہمیں ہونے لگے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب آدمی کے تعلق سے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ آدمی بھی جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا رہتا ہے۔ ایک نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد وہ گھر گیا تو دوسری نماز کے انتظار میں لگا رہتا تھا کہ مجھے کب مسجد میں جانا ہے، مجھے کب مسجد آنا ہے، مجھے کب مسجد میں حاضر ہونا ہے، اس کا خیال ہمیشہ اس کو رہا کرتا تھا۔ اگر ہماری پابندی بھی ایسی ہو، ہماری نماز بھی ایسی ہو کہ ہم نماز کے انتظار میں ہمیشہ رہیں، نماز کی پابندی کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہیں، تو ایسی نمازیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی۔ کبھی کبھار آ جانا، فرصت ملنے پر حاضر ہو جانا، اقامت کے بعد حاضر ہونا یا صف اول کا اہتمام نہ ہونا، ایسی نمازیں تو ہو جائیں گی لیکن فائدے کے اعتبار سے وہ نماز ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھیں۔ بعض علماء کرام نے نماز سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتوں کی حکمت یہ بھی بتائی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہر نماز سے پہلے سنتوں اور نماز کے بعد سنتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان جلد سے جلد مسجد حاضر ہو کر نماز کا انتظار کرنے لگے۔ 2 رکعت پڑھنے پر اسے فرض نماز کی تیاری اسے حاصل ہو جائے گی، اور جب وہ نماز کے انتظار کرے گا اور امام کے آنے کے بعد اقامت جب کہی جائے گی اس وقت جو جب نماز پڑھے گا وہ نماز انتظار کے ساتھ، جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز میں خشوع اور سکون و اطمینان کے ساتھ وہ ادا کرے گا۔ اقامت کے وقت آنا یا آخری رکعت میں آنا یا نماز کے بعد آنا، یہ ایسی نمازیں ہو جائیں گی لیکن فائدہ دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی۔ ہم کبھی کبھار تاخیر سے آئے کوئی بات نہیں، بعض لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز فرصت ملنے پر پڑھتے ہیں، وہ پابندی نہیں کرتے۔ ایسی نمازیں ہرگز فائدہ نہیں دیتی، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ انسان نماز تو پڑھے گا، نماز کی پابندی نہیں ہوگی تو ہم نماز کے ذریعے لذت محسوس نہیں کریں گے، راحت محسوس نہیں کریں گے۔ نماز پڑھ کر تو ہم چلے جائیں گے، نماز کا فائدہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے علماء کرام میں سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی نماز میں میٹھا لذت محسوس کرنا چاہتا ہے، حلاوت محسوس کرنا چاہتا ہے، اسے نماز میں مزہ آئے تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، کہ جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس کا ارادہ، اس کا خیال، اس کی نیت صرف یہ ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی حاصل کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ مجھے دکھانے کے لیے نہیں، کسی سے تعریف سننے کے لیے نہیں، لوگوں کی باتوں سے ڈر کر میں ادا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، مجھے اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ اس خیال کے ساتھ اگر کوئی انسان نماز پڑھنے لگے تو اس کی نمازیں فائدہ پہنچائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جب کبھی بندہ نماز میں ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتا ہے، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز کی حالت میں انسان اپنے رب سے بات کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے لگو تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہم میں سے ہر کوئی جان سکتے ہیں۔ جب دنیا کے کسی بڑے آدمی کے سامنے ہم بات کرنے لگتے ہیں، کس قدر ادب کے ساتھ، کس قدر دل جمعی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم بات کرنے لگیں تو ہمارے دل کی کیفیت یہ ہو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسری چیز صدق، یعنی نماز ادا کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ سچائی کے معنی کہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہوں، ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی غلط خیال نہ آنے لگیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ہمارے ظاہر کی کیفیت اور باطن دونوں ایک ہوں، اور بندہ یہ تصور کریں کہ میں نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، جب اللہ اکبر کہتے ہیں
تو یہ تصور کرے کہ میں سب سے بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو پروردگار کہتے ہیں کہ میں اسے وہ چیز عطا کروں گا جو وہ طلب کر رہا ہے۔ تو اس طرح ہر آیت کے بعد جو معانی اور مفہوم اللہ کے رسول نے حدیث میں بتائی ہیں ان کو ہم اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے، اپنے خیال میں ان چیزوں کو لانا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں اور ہمارے خیال میں یہ باتیں آئیں گی تو ہماری نماز فائدہ پہنچائیں گی۔ تیسری چیز متابعہ، تیسری چیز کہتے ہیں متابعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز ادا کی ویسے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے نماز پڑھ کر بتا دی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آداب کا خیال کرتے ہوئے پورے خشوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ جلدی میں نماز ادا کرنا یا صفیں جو باندھتے ہیں صفوں میں جگہ خالی رہنا، پہلی صف میں جگہ خالی اس کے بعد دوسری صف بنا لینا، یہ ساری باتیں ہماری نماز پر اثر کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب صف کے درمیان خالی جگہ ہو تو وہاں شیطان آتا ہے، خلل پیدا کرنے لگتا ہے اور نماز میں ہماری یکسوئی باقی نہیں رہتی۔ اور چوتھی چیز احسان، احسان کے معنی کہ انسان اس تصور اور اس خیال کے ساتھ نماز پڑھیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اس تصور اور خیال کے ساتھ نماز پڑھیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن دنیا میں کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ خیال پیدا کرو کہ اگر یہ خیال نہ آئے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس خیال سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ ہم غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، منافقوں کی نماز کی طرح نماز ادا کریں گے، ہماری نمازیں فائدہ نہیں دیں گی۔ ہم نماز تو ادا کر دیں گے، ہم راحت محسوس نہیں کریں گے، لذت محسوس نہیں کریں گے، حلاوت محسوس نہیں کریں گے۔ صرف یہ نمازیں رکوع اور سجدہ کی کیفیت تو نظر آئے گی، فائدہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے کوشش یہ کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں۔ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے، تبھی چل کر ہم شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت انجام دے سکتے ہیں۔ نماز کے لیے ہم آ سکتے ہیں، تبھی نمازیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی۔ محترم حضرات، نماز کے تعلق سے 3 خطبوں میں نے بے شمار باتیں بتائیں۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز کے تعلق سے 10 خطبے دے سکتے ہیں۔ میں نے تینوں خطبے میں نماز کا عنوان اس لیے اختیار کیا کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نماز کے تعلق سے اتنی باتیں، اتنے احادیث، اتنے فائدے قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ 10 خطبے اس پر دے سکتے ہیں۔ ہمیں اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے، نماز کی عظمت کو جاننا چاہیے، نماز کی فضیلت کو جاننا چاہیے۔ صرف ہم آتے جاتے رہنے سے، مسجد میں آ کر بیٹھ کر ایسے ہی چلے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز کو ایک بڑی عبادت کے تصور سے ہمیں نماز ادا کریں تو نمازیں ہماری زندگی میں فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی یہ نماز اپنے فائدے کو ہمارے لیے ثابت کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک لوگوں کی جو نمازیں ہوتی ہیں ویسے نماز ادا کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیرلا میں جو سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہوئی ہے، نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان، بہت کچھ تباہی وہاں ہے، تو صوبائی جمعیت کی جانب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ ہماری طرف سے کہ ان کے لیے کچھ مدد، امداد پہنچائی جائے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ جب کبھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو اللہ کے رسول اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ایسے موقع پر ہمارے اسلام کا، مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ ہمارے ملک میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنا ہم پر ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے ان لوگوں کے لیے خیال کریں، آپ جس قدر دے سکتے ہیں دیں، اور عورتوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ میں سے بھی جو بھی کچھ دے سکتے ہیں دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
نیکیوں میں آگے بڑھنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.